دشمن کے 5 طیارے اور ایک کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے. دی پاکستان آرمڈ فورسز could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace. We are a battle-hardened army, and that we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا ہے. مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مودی کی حکومت میں ہندتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستانیوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. کل انڈیا کے بزدلانہ حملے کے بعد پاکستان نے انڈیا کے الحمدللہ 5 طیارے مار گرائے اور ایک ڈرون کو بھی مار گرایا. اس کے علاوہ انہوں نے ان کی بریگیڈ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بہت سارے ان کے ہزاروں فوجی بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور تباہی مچ گئی انڈیا کے اندر. اور انڈیا ایک ایسا بزدل دشمن ہے جس نے آپ کے ملک میں مسجدوں پر، عورتوں پر، بچوں پر اٹیک کیا اور اس کے جواب میں ایک ذمہ دار فوج جس نے صرف اور صرف ان کے فوجیوں پر، ان کے فائٹر جیٹس پر اٹیک کیا اور دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن کی نانی یاد آ گئی. انہیں صرف نانی نہیں، خالہ، چاچی، ممی، پھپھو سب یاد آ گئی. پاکستان زندہ باد. یہ ہے پاکستان. انڈیا والوں، یہ 2019 میں بھی انہوں نے ایسا کیا اور پاکستان نے ایگزیکٹ کہہ کر ان کے ملک پر حملہ کیا اور 2 جہاز گرائے اور ابھینندن کو اریسٹ کیا اور چپیڑے اور مکے. اس کے علاوہ 6 سال انڈیا شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا اور اس کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان پر دوبارہ ایسا کوئی حملہ کر سکے. لیکن ابھی چونکہ انڈیا کے لوگ یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے کیونکہ وہ بار بار یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ انڈیا خود حملہ کروا کے خود ہی پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے، اور وہ کچھ لوگ سمجھ گئے اور اپنے ہی لوگوں کو جواب دینے کے بجائے انہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی. انہوں نے سوچا کہ پاکستان پھر سے سو رہا ہے اور ہم کچھ میزائل پھینک کر پھر بھاگ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. پاکستان نے 5 جہاز، 3 رافیل، جس کی مارکیٹ اس وقت پوری دنیا میں گر چکی ہے، ہر ملک ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اتنی بری شکست میں کہتا ہوں کہ ان کو صدیوں یاد رکھنی چاہیے. 1000 سننے میں آیا کہ 1000 ان کے پاس فائٹر جیٹ ہیں، جن میں سے یہ 2 پہلے اور 8 اب یہ تباہ کروا بیٹھے ہیں. اربوں روپے کا ان کا نقصان ہوا ہے صرف ایک بے وقوفی کی وجہ سے. یہ وہ دشمن ہے جو آپ کی مسجدوں پہ، آپ کی عورتوں پہ، آپ کے بچوں پہ اٹیک کرتا ہے. انتہائی گندا دشمن ہے. لیکن یقین جانیے پوری دنیا میں ان لوگوں کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہر انڈین شرم کے مارے آنکھیں نیچے کر کے چل رہا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ بالی ووڈ میں نے دکھایا جاتا ہے کہ دشمن کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیتے ہیں، اور یہ اور وہ اور فلاں. یہ فلمی دنیا کے لوگ، انہیں یہ نہیں پتا حقیقت میں پاکستانی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان آرمی کے سامنے. آپ جب بھی یہ ہمت کریں گے، دوبارہ سے یہ جرت کریں گے، پاکستان آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور پاکستان ابھی چھوڑ بھی نہیں رہا. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی صرف حملے کا جواب دیا ہے، ڈیفنس کی ہے. ابھی ہمارے پاس رائٹ ہے اٹیک کرنے کا.
لیکن ہوا کیا؟ جب مار پڑنا شروع ہوئی انڈیا کو، امریکہ کو کالز، عرب کے ساتھ رابطے، پلیز ہمیں بچا لو، سفید جھنڈے لہرانا شروع کر دیے، پلیز پاکستان ہمیں مت کچھ کو ہو، کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہیں، آپ کی تو ہم وہ درگت بنائیں گے کہ آپ صدیوں یاد رکھیں گے. آپ کو پتہ نہیں آپ نے پنگا کس سے لے لیا. آپ کی یہ جرت کہ آپ ہمارے مسجدوں پہ اٹیک کریں، ہماری عورتوں پہ اٹیک کریں، ہم نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستانی آرمی اس وقت بہت غصے میں ہے. آپ نے احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، وہ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم نے صرف یہ تو ان کے حملے کا جواب دیا ہے، ابھی تو ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم ان پہ حملہ کریں. اب یہ منتوں ترلوں پہ اتر آئے ہیں پوری دنیا میں، سر جی بچا لو، سر جی بچا لو. نہ 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 سونے، ہون نہیں، ہون نہیں. ہو سکتا ہے پاکستان شاید کوئی عربوں کے سن لے، لیکن پاکستانی آرمی جتنے غصے میں ہے نا، وہ اب وہ الفاظ نہیں کہ ہم یہاں پہ اس ویڈیو میں بتا سکیں آپ کو، وہ آپ کے ساتھ کریں گے کیا. آپریشن سندور ہے، آپریشن سندور، تمہاری مانگ میں سندور بھر دی ہے پاکستانیوں نے، پاکستان فوج نے، ریڈ کلر کی، ہر طرف ریڈ ہی ریڈ ہے. اور تحفے میں سسرالیوں کو 6 جہاز بھی دیے ہیں کہ یہ لو پکڑو، بیچو اپنا 3 ڈبہ کسی کو جا کے. اور یار آپ لوگ کیا ہو، آپ چلو آپ تو ذلیل لوگ ہو نا، ہمیں پتہ ہے آپ ذلیل اور گھٹیا لوگ ہو. آپ نے رافیل کو بھی ذلیل کروا دی ہے یار. ادا کی قصور ہے، رافیل دا کی قصور ہے دسو؟ ہر چوتھے دن تسی اپنے نال رافیل نو بھی ذلیل کرا دیندے ہو یار. رافیل کپڑا شپڑا مار کے انہوں بس دکھان واسطے رکھو. اور کچھ شرم کرو بھارتیوں. اور بھارت کے عوام سے ہم پوچھتے ہیں آپ کس طرح کے لوگ ہو یار؟ آپ نکل آؤ بالی ووڈ کی فلموں سے. یہ جو مودی ہے نا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں کر رہا. یہ جو بندے مرے ہیں نا آپ کے ہندو، یہ اسی نے مارے ہیں. یہ الیکشن جیتنے کے لیے ہمیشہ یہ کاروائی کرتا ہے. مسلمان کبھی بھی، چاہے وہ فوج ہے یا سویلین ہے، وہ کبھی بھی کسی انوسینٹ پہ حملہ نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کو بات کب سمجھ آئے گی؟ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھو، وہ یہ کام بالکل بھی نہیں کرتے. یہ مودی نے خود کروایا ہے. آپ لوگوں کا دشمن پاکستان نہیں ہے، یہ مودی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ مودی نے اپنے لوگ خود مروائے ہیں. یہ اس کی تاریخ ہے. 1984 میں بھی اس نے سکھوں کے اوپر ہم یہ گجرات میں یہ جو کیا تھا، بندے مروائے تھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ اس کے اپنے لوگ ہیں. اس کو صرف اس ملک کا سربراہ ہے نا، آپ کے ملک کا، اس کے لیے یہ قتل بھی کروا دیتا ہے. پاکستان کبھی بھی کسی معصوم پہ اٹیک نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا. ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو پھر اب ایک اور کر کے دیکھ لو آپریشن سندور. کتنی یا تم لوگوں کی کتنی بےزتی ہوئی ہے اس سارے ایپیسوڈ میں، بتاؤ. وہ آپ کا چینل تو ابھی بھی چیخے مار مار کے ہم نے آپریشن کر دیا، آپریشن کر دیا جی ہم نے. وہ یہ نہیں بتا رہے اس آپریشن کا بنا گیا. اگلے آئے تھے آپریشن کرنے دانت کا، اگلوں نے جناب تمہاری چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دی. ہیں جی، ہارٹ سرجری، ہارٹ سرجری کر دیتی ہے اگلے. او بھائی اس بات کو سمجھو، آپ کا میڈیا آپ کو جھوٹ بولتا ہے. یہ جو اچھل اچھل کے آپ کی یہ گودی میڈیا ہے نا، یہ آپ کو جھوٹ بکتا ہے، سچ نہیں بتاتا. اگر کوئی 100% آتھینٹک خبر چاہیے نا، تو وہ پاکستان کے چینل دیکھا کرو. کل بھی جب وہ تیارے گرے، انہوں نے کوئی بھی، کسی نے بھی کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا کہ جی ہم نے 20 گرا دیے، 30 گرا دیے. ایک گرا تو ایک، پھر وہ باریاں لگ گئیں. ایک گر گیا جی، رافیل گر گیا، دوجا گر گیا، اور تیسرا گر گیا، چوتھا گر گیا، پانچواں گر گیا، چھٹا گر گیا، اور تم تو نظروں سے ہی گر گئے ہو. اور آپریشن کا مذاق دیکھو کیسے بنا ہے. نام دیکھو ان کا، آپریشن سندور ہے. سندور جو عورت کے سر میں وہ ایسے لگا کے ریڈ کلر اور
اس کو اپنے نکاح میں لے لیا جاتا ہے. اسی تے نکاح ہی کہواں گے بھائی تہاڈا پتہ نہیں کی تسی کہندے انہوں ہے. تو اب دیکھ لو نکاح ہو گیا ہے, سندور بھی بھر چکیا ہے, تے اگے توں سمجھ گئے ہو نا, بس اتنا کافی ہے تہاڈے واسطے. تو پاکستان آرمی, کیا بات ہے یار آپ کی, کیا بات ہے جوانوں, دل خوش کر دیا. اور جو ہمارے ملک کے جو ان کے خلاف تھے نا, وہ بھی الحمدللہ ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, چلے چھپ چھپا کے جدھر جدھر یہ وہ, لیکن شکر الحمدللہ ہم سب ایک ہیں اس وقت. اور میری ریکویسٹ ہے اپنے جو پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر, جو جن کے تھوڑے سے برین واشڈ ہو چکے تھے, کہ یار دیکھو یہ پارٹیاں شارٹیاں لیڈرشپ کچھ نہیں ہوتی نا, ان کے اختیار میں کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک اختیار ہوتا ہے, جب ملک کی سلامتی ہوتی ہے نا اس کے اوپر آرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سپہ سالار ہوتا ہے, اس کی آپ کو عزت کرنی چاہیے ہر صورت. پارٹیوں نے کیا مطلب, جو عمران خان صاحب ہیں انہیں بھی تو یہی لائے تھے, وہ کون سا جمہوری طریقے سے آئے تھے. تو ان کے لیے اپنی آرمی کو غلط مت کہو, کیونکہ طاقت جو ہوتی ہے نا وہ پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان غریب ملک, میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں چلو, لیکن طاقت کی وجہ سے پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے. اور پیسہ کیا, پیسہ تو چھین کے بھی لے سکتا ہے, طاقتور تو کھو لینا ہے, لے ادھر پیسے تیری ایسی دی تیسی. پیسے والے تھے نا ملک, یہ لبنان, لیبیا, سیریا وغیرہ, یہ سارے ہیں, یہ سارے پیسے والے ہیں نا, طاقت والے نہیں ہیں. پیسے والے تھے, اگلوں نے پیسے بھی کھو لیتے اور ان کے ملکوں میں قبضے بھی کر لیے. طاقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. طاقت جو جس کے پاس ہے وہ پیسہ آ جائے گا. ایک بدماش ہوتا ہے نا منلے کا, وہ پیسہ کوئی نہیں, لیکن سارے پلاٹ اسی کے ہوتے ہیں. سمجھیے بات کو, یہ بات سمجھو, طاقت ضروری ہے. یہ پیسے پوسے سب واپس آ جائیں گے. اور الحمدللہ حافظ صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے جس طرح زبردست پچھلے 1 سال میں کام کیا ہے. شروع میں جب چلے, اس سے پہلے جو ان کی کیئر ٹیکر آئی تھی اس میں نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ پچھلا گاندھی بڑا تھا نا 4 سال کا, تو وہ ٹھیک کرتے ہوئے غلطی ہو گئی. لیکن پچھلے 1.5 سال سے جو حکومت چل رہی ہے زبردست, سب کو فخر کرنا چاہیے. آپ افغانستان میں پیدا نہیں ہوئے, آپ کسی ایسے ملک میں پیدا نہیں ہوئے جن کو جب کوئی چائے چترول کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے پختون بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کے کچھ برین واش ہو چکے ہیں, کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ہوتے نا تو بس نہ پوچھو کیا ہوتا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کا حصہ ہو, پاکستانی بنو, فخر کرو اپنی آرمی پہ. اور کہتے تھے جی وہ کچھ پختونوں نے بیان دیا ہم نہیں لڑیں گے اس بار, اور تسی پہلے کدو لڑے ہو. نو نشان حیدر تو پنجابیوں کے پاس ہے, ایک کسی پختون کے پاس ہے. چلے ٹھیک ہے, جنگیں چونکہ پنجاب میں ہوئی ہیں, ہم نے جیتی ہیں, ہم نے لڑی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی ہم, مطلب عجیب باتیں کرتے نا آپ لوگ. خام خواہ میں نا ریسزم اتنا زیادہ وہاں پہ پھیل چکا ہے کہ ہر بندہ وہ فضول بات کرے گا قوموں کے خلاف, قوموں کے بھی نہیں بلکہ پنجابیوں کے خلاف. ہر بندے کو تکلیف ہے پنجابی سے, کیونکہ پنجابی آگے ہیں, پنجابی ترقی کر رہے ہیں, پنجابی لڑتے ہیں, پنجابی مرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف بھی پنجابی نہیں تھے اس دفعہ, انہوں نے بھی ہمیں کہا جی ہم نہیں حملہ کرتے. تو بھائیو آپ سب ہمارے بھائی ہیں, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, اس کو ختم کریں. ہر وقت پنجابی 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 پنجابی, بس یہی گردان اب جو ہے نا آپ کے منہ میں ڈال دی گئی ہے. آپ پاکستانی بنو یار, آپ فخر کرو آپ جس ملک میں رہتے ہو, دنیا کی بہترین آرمی, نیوکلیئر پاور, اور انڈیا جیسے 10 گنا بڑا ملک جو ہماری, اس کے پاس 1000 جہاز ہیں, لیکن اس کی جرت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لڑ سکے. یہ ہے آپ کا پاکستان, یہ ہے آپ کا فخر. اپنے ملک پہ فخر کرو. یہ پیسہ ویسا یہ وہ سب آ جائے گا. پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے, پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس پہ فخر کرو. اور کشمیر کے لوگوں, کیا بات ہے آپ کی, آپ نے 78 سال میں انڈیا میں جو ان کو صرف پتھروں سے آپ لڑے ہیں, لیکن لڑے ہیں آپ, بھاگے نہیں. ہمارے ہیں ہم سائے بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں ہر تیسرے دن چھوٹی چھوٹی جنگوں میں.
لیکن کشمیریوں کمال ہے، ادھر ادھر بھی پنجابی کشمیری نے کمال ہے بھائی، سبحان اللہ. ساری قومیں جی، سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، پنجابی ہو، سب زندہ باد. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ انڈیا کی میں کہنا کہ بس نہ ہی پوچھو کہ کتا سی. ٹھیک ہے، تے سارے مل کے نعرہ مارو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.